مرزا سیز کیا عقل مان لیتی ہے کہ ایک عورت کا بچہ جو 9 مہینے تک پیٹ میں رہے خون اور حیض کھاوے اور آخر میں عام بچوں کی طرح چلاتا ہوا شرمگاہ سے پیدا ہو وہ خدا ہوتا ہے. This is the counter argument, a claimant of a prophethood. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh Qadianis, oh Ahmadis, wake up. Look what he said. Malfuzat, this is Malfuzat, new edition, volume number 2, page 454. Mirza says, can human intellect believe that a child of a woman who stays in the womb for 9 months and eats menstrual blood, has khata hai, eats menstrual blood and is born from the vagina of a woman? Can you imagine? Sharamgah se paida hua. And not only this one, while crying like normal children, can he be God? Can you imagine the level of filth? Screaming. He was born screaming. Sorry, what was the word? Sorry. From the private part of. Yeah, he was born screaming and came out of a vagina. Yeah. Came out of a vagina. Okay, that's it. Okay. No, and this is the language of a prophet. Mirza Ghulam Qadiani is saying, now just look at the level of what this African guy was saying for the sake of counter argument. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Look at this quotation. Mirza says, کیا عقل مان لیتی ہے کہ ایک عورت کا بچہ جو 9 مہینے تک پیٹ میں رہے خون اور حیض کھاوے اور آخر میں عام بچوں کی طرح چلاتا ہوا شرمگاہ سے پیدا ہو وہ خدا ہوتا ہے. This is the counter argument, a claimant of a prophethood. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. میوٹ پہ ہے جی نظر آ رہا ہے. اگر گمراہ صلیب پرست بت پرست تصویر پرست نصارہ مسلمانوں پر عیب لگاتے ہیں تو کیا اس قوم کو شرم نہیں آتی جس کے دین کی بنیادی خرافات و لغویات پر ہے؟ مثلا ان کا اعتقاد ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش اور عظمت کی کرسی سے اتر کر ایک عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو گیا جو عورت کھاتی پیتی پیشاب پخانہ کرتی ہے، حائضہ ہوتی ہے. اس کے پیٹ میں اس نے 9 ماہ کا آگے جائیے 9 ماہ کا وقفہ گزارا جہاں پخانہ پیشاب حیض کے خون میں لوٹتا رہا. پھر ایک دور آیا کہ اس کی پیدائش ہوئی اور چارپائی پر پڑا رہنے لگا اور جب رونا شروع کیا ان کی ماں نے بھی اپنی چھاتی اس کے منہ میں ڈال دی. پھر ایک دور آیا کہ وہ بچوں کے ساتھ مکتب جانے لگا. اس کے بعد وہ نازک گھڑی آئی جبکہ اس کے چہرہ پر مارا گیا، اس کے سر پر پٹائی ہوئی، اس کا چہرہ پر تھوکا گیا، اس کے سر کی کانٹوں سے تاج پوشی کے ہاتھ میں بانس دی گئی. یہ پہلا حوالہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں مرزا غلام قادیانی نے کی ہے. بات ختم نہیں ہوئی. اور عدنان صاحب یہ دوسرا حوالہ ہے، اس کو بھی آپ جو ہائی لائٹڈ ہے نا یہ آپ پڑھ دیں. اس پہ بات کر لیتے ہیں نا، ایک منٹ. دونوں ٹوگیدر ہے، وہی مضمون ہے، فکر نہ کریں. تو ٹھیک ہے، آ گیا عربی میں کیفا تخلت الاملاک عنہ بنصرہم وقد سمعوا بکاہ. ٹھیک ہو گیا، آگے. وَيَا عَجَبًا لِقَبْرٍ دَمَّ رَبًّا وَأَعْجَبُ مِنْهُ بَطْنٌ قَدْ هَوَاهُ أَقَامَ هُنَاكَ 9 مِنْ شُهُورٍ. وہاں پہ وہ 9 مہینے رہے. لَدَى الظُّلُمَاتِ مِنْ حَيْدٍ غِدَاهُ. ٹھیک ہو گیا. حیض کا خون وہ پی رہے تھے 9 مہینوں کے لیے. غلط ہے، یہ تو غلط ہے. ان کی اپنی سوچ ہے، ابن قیم کی غلط سوچ ہے. نہیں، غلطی کی بات نہیں ہوتی. آپ نے کہا تھا فتویٰ لگائیں گے، اب لگائیں ابن قیم پہ، آپ کو بتا لگائیں فتویٰ. پھر آگے دیکھیں وَشَقَّ الْفَرْجَ مَوْلُودًا صَغِيرًا. لگاتا ہوں اس پہ فتویٰ لگائیں، فتویٰ کفر کا لگائیں، وہی بات لکھی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو الفاظ ابن قیم نے استعمال کیے ہیں اور جو مرزا غلام احمد قادیانی نے استعمال کیے ہیں، یہ آرگیومنٹ فی ذاتی ہی کہ بھئی تم ایک ایسے شخص کو خدا مانتے ہو جو عورت کے پیٹ میں جو ہے جس کا جو حمل ہوا، پھر وہ 9 مہینے پیٹ میں رہا، پھر وہ شرمگاہ کی ذریعے شرمگاہ کے راستے سے باہر آیا اور پھر وہ ماں پر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ تھا. ماں نے اس کے کپڑے بھی صاف کیے جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا یا جب بھی اس کے کپڑے گندے ہوتے تھے پخانے سے تو ماں اس کو صاف کرتی تھی، ماں اس کو دودھ پلاتی تھی. تو اس کو تم اگر خدا کہہ رہے ہو
تو تم خدا کی توہین کر رہے ہو، کیونکہ وہ ایک بشر ہے، ایک انسان ہے. اس میں کسی بھی انسان کی توہین نہیں ہے. میری بات ذرا پہلے 1 منٹ سن لیں، میری بات ختم ہونے دیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آپ بھی اسی پروسیس سے گزرے ہیں، میں بھی اس پروسیس سے گزرا ہوں، امتیاز صاحب بھی اسی پروسیس سے گزرے ہیں. ہم بھی اپنی ماؤں کے پیٹ سے نکلے ہیں، ہم بھی 9 مہینے رہے ہیں، اور ہم شرمگاہ کے ذریعے اسی رستے سے دنیا میں تشریف لائے ہیں. اور ہماری بھی ماؤں نے ہمارے جو پاخانے ہیں، جو پیشاب ہیں، وہ صاف کیے ہیں، اور ہمیں انہوں نے جو ہے پالا اور پوسا ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پروسیس سے جو گزرتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. یہ آرگیومنٹ فی ذات ہی، اس آرگیومنٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. Can you imagine the level of filth